امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ کیا اتنا بڑا واقعہ اچانک رونما ہو گیا؟ بنی امیہ کیسے برسر اقتدار آئے؟ اس سیریز میں ان تمام باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کربلا کیوں اور کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کربلا کیوں اور کیسے۔ ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں جاننا چاہیں گے کہ آخر تاریخ میں وہ کون سے اسباب واقعات رونما ہوئے کہ بنی امیہ برسر اقتدار آئے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ سید الشہداء نواس رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا گروہی اور اجتماعی طور کے اوپر خون بہایا گیا۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ بنی امیہ کیسے برسر اقتدار آئے، ہم اس بات کو بتانے کے لیے اور سید الشہداء کے شہادت کے اسباب ریزنز کیا تھے اور کس طریقے سے وہ تمام اسباب آہستہ آہستہ فراہم ہوئے، اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں چند تاریخی اصطلاحوں اور کلمات کو جاننا ضروری ہے، جن میں سے قریش کسے کہتے ہیں، بنی ہاشم کسے کہتے ہیں، بنی امیہ کسے کہتے ہیں اور بنی عباس کسے کہتے ہیں۔ لیکن قریش کو جاننے کے لیے، بنی ہاشم، بنی امیہ اور بنی عباس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک جائزہ لینا پڑے گا کہ حجاز کا ایک شہر مکہ وہ کیسے آباد ہوا، اور اس بات کو بھی بتانے کے لیے جزیرۃ العرب کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ جزیرۃ العرب ایک بڑا ریگستانی ملک ہے جو ایشیا کے مغربی سرحد پہ واقع ہے اور جس کے ساحل پہ بحر احمر لہریں مار رہا ہے۔ اس پورے ملک عرب کو، جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، آب و ہوا، بارش اور عدم باران کے عنوان سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک جنوبی حصہ اور دوسرا شمالی حصہ۔ جنوبی حصے کو یمن کہتے ہیں اور شمالی حصے کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز میں چند شہر واقع ہیں۔ حجاز کے شہروں میں سے ایک شہر مکہ ہے، دوسرے شہر کا نام مدینہ ہے اور طائف ہے تیسرے شہر کا نام، اور خیبر بھی حجاز ہی میں واقع ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، وہ کیسے آباد ہوا؟ اس کو جاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی داستان کو جاننا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ سلام اللہ علیہ اور جناب لوط علیہ السلام ملک عراق کے رہنے والے تھے۔ تاریخ میں کچھ واقعات رونما ہوئے، یہ عراق سے ہجرت کر کے شام گئے۔ یہ پہلے تین وہ مہاجر ہیں جنہوں نے اپنا ملک اسلام کی راہ میں چھوڑا ہے اور یہ ہجرت واقع ہوئی ہے۔ جناب سارہ، جناب ابراہیم اور جناب لوط علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے گئے تو فلسطین میں آباد ہوئے، اور جناب لوط علیہ السلام اردن میں تبلیغ کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ملک فلسطین میں ساکن ہوئے، لیکن جناب سارہ سلام اللہ علیہ سے کوئی ولادت نہ ہوئی۔ تو جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ جناب ہاجرہ سے شادی کریے۔ جناب ہاجرہ سے شادی ہوئی تو فلسطین میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر فلسطین سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ہاجرہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو پہنچے، اور جناب سارہ خود فلسطین میں تھیں،
اور حکم یہ تھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ کو یہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس ہو جائیں گے، لہٰذا وہاں چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہ دونوں مکے میں رہنے لگے۔ وہاں ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے کا نام ہے جرہم، وہ بسا۔ اس قبیلے میں جناب اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے اور اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام ہے نابت اور دوسرے بیٹے کا نام ہے قیدار، ان کی اولادیں حجاز میں پلی بڑھیں۔ حجاز جزیرۃ العرب کے شمالی علاقے کو کہا جاتا ہے، جس کا ایک شہر مکہ، دوسرا شہر مدینہ اور تیسرا شہر طائف ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں 2 بیٹے حجاز میں پلے بڑھے، ان کی نسلیں حجاز میں آباد ہوئیں۔ ان میں سے ایک نابت، دوسرے قیدار۔ قیدار کی سب سے مشہور اولاد حضرت عدنان ہیں۔ حضرت عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ قریش کسے کہتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے حضرت عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا ہیں۔ اب رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ ہیں اور رسول خدا کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ پہلے دادا کو حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے، دوسرے دادا جناب ہاشم ہیں، تیسرے دادا جناب عبد مناف ہیں اور چوتھے دادا جناب قصی۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے کو حضرت عدنان تک متفقہ طور پر اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضرت عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا، حضرت عبد المطلب رسول خدا کے پہلے دادا، جناب ہاشم رسول خدا کے دوسرے دادا اور عبد مناف رسول خدا کے تیسرے دادا ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے: جب میرا نسب عدنان تک پہنچ جائے تو وہیں پہ رک جانا۔ حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کے نسب کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، یہ ایک حدیث۔ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ رسول خدا کے جو آباء و اجداد ہیں، جس کا تذکرہ ابھی آپ کی خدمت میں یہ کیا، یہ سب کے سب خدا پرست ہیں، موحد ہیں اور ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اس پہ مذہب امامیہ کا اجماع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رسول خدا کے 20 دادا بیان کیے گئے، جس میں پہلے دادا عبد المطلب، دوسرے دادا جناب ہاشم، تیسرے دادا عبد مناف، ان 20 دادا میں جو رسول خدا کے دادا ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام، وہ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں 2 بیٹے میں ایک قیدار، دوسرے نابت۔ قیدار کی مشہور اولاد عدنان ہے، لیکن عدنان سے قیدار تک کا سلسلہ اس کو بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا اور جناب عبد المطلب رسول خدا کے پہلے دادا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے ان 20 دادا میں کس کو قریش کہا گیا؟ ہم آپ کے سامنے مشہور قول کو، تاریخ کے مشہور قول کو، رسول خدا کے پہلے دادا ہیں عبد المطلب، لیکن رسول خدا کے 12ویں دادا نضر بن کنانہ ہیں۔ نضر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا ہے، لہٰذا رسول خدا کے 12ویں دادا نضر بن کنانہ کا لقب ہے، جناب نضر کا لقب ہے قریش۔
اب سوال یہ پیدا ہوگا قریش کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ قبیلہ، ہر وہ خاندان جس کا نسب رسول خدا کے 12ویں دادا نصر بن کنانہ تک پہنچے، اس خاندان اور اس قبیلے کو قریش کہتے ہیں۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ بس قریش کی ڈیفینیشن اور یہ تعریف یہ ہوئی کہ ہر وہ گھرانہ، ہر وہ خاندان اور ہر وہ قبیلہ جس کا نسب جناب نصر بن کنانہ جو کہ رسول خدا کے 12ویں دادا ہیں ان تک پہنچے تو اسے قریش کہا جاتا ہے۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ قریش میں چھوٹے چھوٹے 25 خاندان ہیں، جن میں سے چند خاندانوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ بنی تیم، بنی عدی، بنی امیہ، بنی ہاشم، بنی اسد، بنی زہرہ، بنی مخزوم۔ ہمیں جن خاندان سے سروکار ہے اس میں سے ایک بنی تیم، دوسرا بنی عدی، تیسرا بنی امیہ اور چوتھا خاندان یہ بنی ہاشم کا ہے۔ بنی تیم سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، بنی عدی سے دوسرے خلیفہ عمر ہیں، بنی امیہ سے تیسرے خلیفہ عثمان ہیں۔ بنی ہاشم سے رسول خدا بنی ہاشم سے ہیں، 12 امام بنی ہاشم سے ہیں اور ہمارے نبی کے اہل بیت بھی بنی ہاشم سے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الائمۃ من قریش غرسوا فی ھذا البطن من ہاشم۔ ہم ائمہ اطہار جو رسول خدا کے حقیقی جانشین ہیں یہ سب کے سب قریش سے ہیں، لیکن قریش کے کس خاندان سے ہیں؟ امام نے کہا غرسوا فی ھذا البطن من ہاشم، قریش سے ہیں لیکن سب کے سب ہاشمی ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی ہاشم کسے کہتے ہیں اور بنی امیہ کسے کہتے ہیں؟ اب اس پہ توجہ کریے گا۔ رسول خدا کے تیسرے دادا کو عبد مناف کہا جاتا ہے، تیسرے دادا، بس پہلے دادا عبد المطلب، دوسرے دادا ہاشم، تیسرے دادا کو عبد مناف کہا جاتا ہے۔ جناب عبد مناف کے کئی بیٹے ہیں لیکن مجھے 2 بیٹوں سے کام ہے۔ جناب عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ پس جناب عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ جناب ہاشم کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں۔ ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ جو رسول خدا کے والد، دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب ہے اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، چوتھے بیٹے کا نام حمزہ ہے، 5ویں بیٹے کا نام حارث ہے، 6ٹھے بیٹے کا نام ابو لہب ہے اور اسی طریقے سے۔ پس عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم، دوسرے عبد الشمس۔ ہاشم کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ، ایک بیٹے کا نام ابو طالب، ایک بیٹے کا نام عباس، ایک بیٹے کا نام حمزہ، ایک بیٹے کا نام حارث اور ابو لہب بھی ایک بیٹے کا نام ہوا۔ پس ہاشم، عبد مناف کے ایک بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے، 10 بیٹوں میں عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ادھر عبد المطلب کے دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہوئے، 4 بیٹوں میں پہلے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل، تیسرے بیٹے کا نام جعفر اور چوتھے بیٹے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ امام علی علیہ السلام جو کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا جو کہ نبی گرامی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ابو طالب کے بیٹے علی علیہ السلام کی شادی، اور اس شادی کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی ہمارے 12 اماموں میں سے یہ امام ہیں۔ اس سلسلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنی ہاشم
وہ قوم، وہ لوگ، وہ گھرانہ جس کا نسب جناب ہاشم تک پہنچے اسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں بنی امیہ کے اوپر۔ حضرت عبد مناف کے 2 بیٹوں سے مجھے سروکار ہے، ہاشم اور عبد الشمس۔ یہ جو عبد الشمس ہیں ان کے بھی کئی بیٹے ہیں، لیکن آپ کے سامنے 2 بیٹوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ عبد الشمس کے ایک بیٹے کا نام ہے امیہ۔ اب ایک ہی بیٹے کو عرض کرتا ہوں، امیہ کے کئی بیٹے پر میں 2 بیٹوں کو تذکرہ کروں گا۔ امیہ کے ایک بیٹے کا نام ہے حرب، حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان، ابو سفیان کے کئی بیٹے، ایک کا نام عتبہ، دوسرے کا نام یزید، تیسرے کا نام معاویہ۔ پس یزید ابو سفیان کا بیٹا بھی ہے اور ابو سفیان کا پوتا بھی ہے، توجہ کریے گا۔ عبد الشمس کا ایک بیٹا امیہ، امیہ کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے حرب، حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان، ابو سفیان کے کئی بیٹے، عتبہ، یزید، معاویہ، معاویہ کے بیٹے کا نام پھر یزید اور یزید کے بیٹے کا نام معاویہ۔ یہ بنی امیہ کے اس سلسلے کو آل سفیان کہا جاتا ہے، آل ابو سفیان اس سلسلے کو کہا جاتا ہے۔ ادھر امیہ کے دوسرے بیٹے کا نام ابو العاص ہے، ابو العاص کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام عفان، عفان کے بیٹے کا نام عثمان ہے، عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس۔ پس اس طریقے سے آپ غور کریے گا کہ عبد الشمس کا بیٹا امیہ، امیہ کا ایک بیٹا ہے حرب، حرب کے بیٹے کو ابو سفیان، ابو سفیان کے ایک بیٹے کو عتبہ، دوسرے بیٹے کو یزید، تیسرے بیٹے کو معاویہ، پھر معاویہ کے بیٹے کو یزید، یزید کے بیٹے کو معاویہ، اور ادھر امیہ کا دوسرا بیٹا ابو العاص، ابو العاص کے 2 بیٹے، ایک کا نام عفان، دوسرے کا نام حکم۔ عفان کے بیٹے کو عثمان جو تیسرے خلیفہ، اور حکم کے بیٹے کو مروان کہا جاتا ہے۔ پس مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس، اس طریقے سے اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ اب جب اتنی بات آ گئی کہ وہ ہوا بنی ہاشم، یہ ہوئے بنی امیہ، اور ادھر وہ ہو گیا قریش۔ اب اس میں ایک سلسلہ بچتا ہے، بنی عباس کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا عباس، جو رسول خدا کے چچا ہے۔ رسول خدا کے چچا عباس کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو مولا کے شاگرد رہے، عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں جو بادشاہ اور حکمراں ہوئے ان کو بنی عباس کے نام سے یاد کیا گیا۔ پس قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے خاندان، ایک خاندان کا نام بنی تیم جس سے پہلے خلیفہ، بنی عدی جس سے دوسرے خلیفہ، بنی امیہ جس سے تیسرے خلیفہ، بنی ہاشم جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بنی امیہ برسر اقتدار کیسے آئے، اور یہ بنی امیہ نے کب آیا، یہ مسلمان ہوئے بھی نہیں ہوئے یا نہیں؟ اسلام کی شان و شوکت اور اسلام کا دبدبہ دیکھ کر یہ طاقت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے تھے۔ نہج البلاغہ میں بنی امیہ امام نے 3 خاندان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حکمت نمبر 120 میں سئل عن قریش، امام سے قریش کے خاندان کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے 3 خاندان کا تذکرہ کیا۔ اما بنو مخزوم، قریش کا ایک خاندان بنو مخزوم ہے، فریحانۃ قریش، ان کے بارے میں امام نے بتایا کہ ان کا بولنا اچھا ہے، وہ خوش لب و لہجہ ہیں، اچھا بولتے ہیں۔ لیکن جب امام نے بنی امیہ کی بات کہی تو کہا اما بنو عبد الشمس، اولاد عبد الشمس جسے ہم بنی امیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب ان کی بات کہی تو امام نے کہا اب ادھا رأین، ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی، یہ فکر کے بری فکر کے مالک ہیں بنی امیہ۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کا یہ قانون ہے کل یعمل علی شاکلتہ،
ہر انسان اپنی فکر کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسے اس کی فکر ہوتی ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ بنی امیہ کی پہلی بات امام نے یہ کہی کہ بنی امیہ کی سوچ اچھی نہیں ہے، گندی سوچ رکھتے ہیں، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات امام نے کہی وَأَمْنَعُ لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، یہ بنی امیہ کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ کنجوس ہوتے ہیں، ان کے ہاں بخل پایا جاتا ہے، ان کے ہاں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، بس فکر ان کی اچھی نہیں ہوتی، اور دوسری بات ہے کہ یہ بخیل ہوتے۔ لیکن امام نے جب بنی ہاشم کے اور قرآن کی یہ بات بڑے صاف لفظوں میں قرآن نے کہی کہ فضیلت کا ایک ابدی معیار ہے، اور وہ کردار ہے، اور وہ تقوی ہے، اور وہ روحانی اور معنوی کمالات ہیں۔ امام نے جب بنی ہاشم کی بات کہی تو کہا اما نحن فافضل لما فی ایدینا، ہم جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اسے خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ایثار پایا جاتا ہے۔ بنی ہاشم کیا ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے، انفاق الگ ہے، ایثار الگ ہے۔ 2 گلاس پانی ہو، 2 برابر کے پیاسے ہوں، ایک گلاس اسے دے دے اور ایک خود پی لے، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ لیکن 1 گلاس پانی ہے، 2 برابر کے پیاسے، ایک ہی کی پیاس بجھ سکتی ہے، تو خود پیاسا رہ جائے دوسرے کو پلا دے، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ یہ بنی ہاشم کی پہلی خاصیت۔ دوسری خاصیت بنی ہاشم کے امام نے اسمح بنفوسنا عند الموت، ہم خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں، یہ بھی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے سادات علوی کی کتنی قربانیاں تاریخ میں ہیں، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تیسری بات امام نے کہی ہم اکثر و امکر و انکر، بنی امیہ تعداد میں زیادہ ہیں، بنی امیہ مکار ہیں، اور بنی امیہ بد کردار ہیں، لیکن بنی ہاشم کی امام نے جب بات کہ نحن افصا، ہم فصیح ہیں، بولنے کا ہنر ہمیں دیا گیا، علمہ البیان، بولنا، فصاحت اور بلاغت، اچھے زبان کا مالک ہونا، اس سے لوگوں کی فکروں کو بیدار کیا جاتا ہے، اور یہ ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ۔ نحن افصا، ہم فصیح بولتے ہیں، ہم فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں۔ نحن انصح، اور ہم امت کے خیر خواہ ہیں، امت کا درد ہم میں پایا جاتا ہے۔ ونحن اصبح، اور ہم وجیح ہیں، ہم خوبصورت ہیں۔ یہ بات کہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو سفیان، معاویہ، ہندا یہ اسلام لائے تھے یا نہیں؟ اسلام کے دبدبے کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے تھے؟ یہ اسلام نہ لائے تھے، یہ فتح مکہ میں اسلام کو آئے ہوئے فتح مکہ کے وقت پہ 21 برس ہو گئے، 13 برس مکے کے، 8 برس مدینے کی زندگی، 13 اور 21 برس، 21 برس تک بنی امیہ سے ابو سفیان اور معاویہ یہ لوگ اسلام نہ لائے، اور اسلام کے خلاف ہونے والی تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے دبدبے کے سامنے شکست کھا کر کے گھٹنے ٹیکے، لہٰذا ایک شکست خوردہ قوم کی جو خصوصیات، نفسانی خصوصیات ہوتی ہے، نفسانی خصوصیات کیا ہیں؟ دشمنی، بغض، عداوت، انتقام کا جذبہ، ڈر بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری نفسانی خصوصیات ان کے یہاں پائی جاتی تھی، لیکن یہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ ہاں، فرصت کی تلاش میں تھے کہ ان کو موقع ملے تو اسلام کو نقصان پہنچائیں، اور یہ پیغمبر کے حیات میں بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن ناکام رہے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکیں تو کم سے کم امتیاز مٹا دیں۔ اب یہاں کے اوپر ہم چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، جنگ حنین۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر ہے، اور 12,000 کے لشکر پیغمبر پاک کو اکیلا چھوڑ کر میدان سے چلا گیا۔ صرف اور صرف جنگ حنین میں 10 لوگ، اور 10 لوگوں میں بھی 9 بنی ہاشم تھے۔ اس میں جب سارا لشکر چھوڑ کر بھاگا تو ابو سفیان کے دل کی بات زبان پر جاری ہوئی، اور ابو سفیان نے یہ کہا کہ یہ لشکر سمندر تک بھاگتا ہوا جائے گا۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں دل کی بات ظاہر ہوئی۔ دوسری جگہ جہاں ابو سفیان نے اسلام پر کاری ضرب لگائی، مگر وہ تو نباز فطرت علی ابن ابی طالب، علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو
خوب اچھی طریقے سے اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ نبی کی وفات ہوئی، نبی کی وفات کے بعد ابو سفیان، ادھر ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا ثقیفے میں، اور ادھر ابو سفیان امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ کہتا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ عرب کے ایک رذیل ترین خاندان بنی تیم سے ایک شخص کو خلیفہ بنا لیا، اور اگر آپ کہیں تو میں مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اگر کوئی جذباتی انسان ہوتا تو ابو سفیان کی بات پر آ جاتا، اور آ جاتا تو ایسی صورت میں اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، مگر نباز فطرت علی علیہ السلام اس کی بات کو بھانپ کر کے اس کو ایک عظیم جواب دیا، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہو۔ یہ 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا تو اب ابو سفیان نے چولا بدلا اور جا کر خلفاء سے مل گیا۔ اس کے اوپر شاہد کیا ہے؟ یہاں سے تاریخ بدل رہی ہے، لہٰذا اب ادھر خلفاء سے یعنی پہلے خلیفہ کی طرف چلا گیا۔ جب ابو سفیان پہلے خلیفہ کی طرف چلا گیا تو سن 13 ہجری میں پہلے خلیفہ نے یزید ابن ابو سفیان کو 7,000 فوج دے کر شام کی طرف بھیجا۔ یزید ابن ابو سفیان کے بعد ایک چھوٹے سے گروہ کے اوپر دوسرے کو مامور کر کے بھیجا، اور پھر جب کچھ اور لشکر جمع ہوا تو امیر شام یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کو افسر مقرر کر کے بھیجا۔ اس طرح سے 27,000 کا لشکر ابو بکر کے حکومت کے زمانے میں شام بھیجا گیا، شام کو فتح کرنے کے لیے۔ عراق سے خالد بن ولید کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا تو وہ 9,000 کا لشکر لے کر شام پہنچے۔ 27 اور 9 36,000 کا لشکر ہوا، اور یہ پورے کے 36,000 کا لشکر سن 13 ہجری میں شام کو گیا ہے، شام کا محاصرہ کیا، 1 سال تک محاصرہ کیے رہا، اور ادھر پہلے خلیفہ ابو بکر کا انتقال ہوا، اور جب پہلے خلیفہ ابو بکر کا انتقال ہوا تو سن 14 ہجری رجب کے مہینے میں پورا ملک شام نے اس کا ایک حصہ دمشق فتح ہوا۔ جب دمشق فتح ہوا تو دمشق کا گورنر یزید ابن ابو سفیان کو، ابو سفیان کے کئی بیٹے تھے، یہ یزید ابن ابی سفیان معاویہ کا بھائی ہے، یزید ابن ابی سفیان کو سن 14 ہجری میں دمشق کا گورنر بنایا گیا۔ یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ اس زمانے میں تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ایک ہوتا تھا، اور جس حاکم کے زمانے میں جو ملک فتح ہوتا تھا اس کا گورنر وہی حاکم چنا کرتا تھا۔ تو ابو بکر دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ، اس لیے کہ ابو بکر 11 سے سن 13 ہجری تک رہے، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک، اور تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک۔ تو دمشق سن 14 ہجری میں دوسرے خلیفہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ جب دوسرے خلیفہ کے زمانے میں فتح ہوا تو حاکم دوسرے خلیفہ ہیں، گورنر یہ معین کریں گے۔ انہوں نے یزید ابن ابی سفیان کو گورنر معین کیا۔ یزید ابن ابی سفیان سن 14 ہجری سے سن 18 ہجری تک دمشق کا گورنر رہا۔ سن 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں دنیا سے جاتا ہے۔ جب طاعون کی بیماری میں دنیا سے جاتا ہے یزید ابن ابی سفیان تو اس وقت ابو سفیان مدینے میں، ابو سفیان کو دوسرے خلیفہ نے بلایا تاکہ ابو سفیان کو ان کے بیٹے کے مرنے کی خبر دیں، تو ابو سفیان کو اپنے بیٹے کے مرنے کی اتنی فکر نہ تھی جتنی ملک شام کی حکومت کے۔ ابو سفیان نے دوسرے خلیفہ سے پوچھا کہ آپ نے دمشق کا گورنر کسے بنا دیا، یزید ابن ابی سفیان کی جگہ کسے رکھا؟ تو دوسرے خلیفہ نے یہ کہا کہ معاویہ کو۔ اس سے ابو سفیان خوش ہوئے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے بنی امیہ کو اقتدار، پس دوسرے خلیفہ کے زمانے میں دمشق فتح ہوا، انہوں نے گورنر بنایا یزید ابن ابی سفیان کو، یزید ابن ابی سفیان 14 سے 18 تک گورنر، سن 18 میں جب اس کا انتقال ہوا تو پھر دوسرے خلیفہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو وہاں کا گورنر بنایا۔ سن 18 سے معاویہ ابن ابی سفیان دمشق کا گورنر سن 23 تک، جب تک دوسرے خلیفہ رہے۔ جب سن 23 ہجری میں دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے تو اب یہاں کے اوپر
تیسرے خلیفہ دوسرے خلیفہ کی بنائے ہوئے شورا کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں۔ جب تیسرے خلیفہ تاریخ میں سن 23 ہجری میں خلیفہ بنے عمر کی بنائی ہوئی شورا کے ذریعے سے، تو اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اب پھر ابو سفیان تیسرے خلیفہ کے بعد پاس آتے ہیں، اور تیسرے خلیفہ کے پاس آ کر کے ابو سفیان نے جو تیسرے خلیفہ سے باتیں کہی ہیں وہ قابل غور باتیں تیسرے خلیفہ سے کہیں کہ ایک مدت انتظار کرنے کے بعد حکومت تم تک پہنچی ہے، فَأَدِرْهَا كَالْقُرَى، اور دیکھو اس حکومت کو گیند کی طرح گھماؤ۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، اور اس حکومت کے ستون کو بنی امیہ کے ذریعے سے مضبوط کرو۔ رہی بات جنت اور جہنم کی، تو میں جنت اور جہنم کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، جو کچھ ہے وہ یہی حکومت ہے اور یہی سلطنت اور بادشاہت۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کس طریقے سے بنی امیہ حکومت سے نزدیک ہو رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے اسباب رونما ہو رہے ہیں۔ جب دوسرے خلیفہ سن 23 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور تیسرے خلیفہ کو عمر کی بنائی ہوئی شورا کے ذریعے سے انتخاب کیا جاتا ہے، تو پھر ابو سفیان تیسرے خلیفہ کے پاس آتا اور آنے کے بعد تیسرے خلیفہ سے کہتا قد سارت الیک بعد تیم و عدی، یہ حکومت تیم کے بعد اور عدی کے بعد یعنی پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کے بعد آپ تک پہنچی ہے۔ فَأَدِرْهَا كَالْقُرَى، اسے گیند کی طرح گھمائیے۔ فَجْعَلْ أَوْتَادَهَا بنی امیہ، اور اس کے ستون کو بنی امیہ کے ذریعے سے مضبوط کریے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو کچھ ہے یہی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ لا ادری ما جنت ولا نارون، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے یہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب اس مشورے کے بعد تیسری خلافت میں اور تیسرے خلیفہ کے زمانے میں چند اہم واقعات رونما ہوئے جن کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ واقعات خون حسین کے بہانے میں مؤثر واقع ہوئے اور کربلا کے اسباب کو فراہم کرنے میں کیسے یہ واقعات مؤثر ہیں۔ وہ امور جو تیسری خلافت میں انجام پائے وہ تین کچھ اس طریقے سے ہیں۔ ایک، اہم عہدے پہ بنی امیہ کو رکھا گیا۔ دو، بیت المال کا منہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا گیا۔ اور تین، رسول خدا کے برجستہ اصحاب کے ساتھ ناروا سلوک کیے گئے۔ ایک، اہم عہدے بنی امیہ کے اختیار میں، مصر عبداللہ ابن ابیسر کے اختیار میں، بصرہ عبداللہ ابن عامر کے اختیار میں، کوفہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے ہاتھ میں، اور شام کی حکومت کے اوپر معاویہ حاکم شام کو برقرار رکھا گیا۔ آئیے جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی سر کون ہے۔ عبداللہ ابن ابی سر تیسرے خلیفہ کا رضائی بھائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سرسخت دشمن، اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے استہزاء اور مذاق کرتا تھا کہ نبی گرامی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا خون مباح ہے، اسے قتل کر دو، چاہے کعبے کے پردے سے چپکا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے شخص کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ عبداللہ ابن عامر جو بصرے کا گورنر ہے، یہ عیش پرست ہے، لاؤ بالی ہے، اور بصرے کے لوگوں نے اس کی شکایت کی مگر ان کی بات کو نہ سنا گیا۔ اور کوفے کا گورنر ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آئے نبا اتری ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اسے فاسق بتایا گیا۔ شراب خواری، زناکاری میں یہ مشہور تھا، اور اس نے نماز صبح کوفے میں مستی کے عالم میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی، اور رکوع اور سجدے کے عالم میں ذکر رکوع اور ذکر سجدہ کی جگہ اس نے کہا اشرب وسقنی، پیو اور پلاؤ، اور 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھانے کے بعد اس نے کہا حل ازیدکم، کیا اور پڑھا دوں؟ اتنا ہی نہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے مسجد کوفہ کے محراب میں شراب کی قے کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اسے اپنے نالین کے ذریعے سے مارا ہے، اور لوگوں نے جب پتھر برسائے اس کے اوپر
تو یہ مسجد سے جا کر اپنے قصر میں چھپ گیا۔ اور جب تیسرے خلیفہ سے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کی شکایت کی گئی تو تیسرے خلیفہ نے ہٹایا تو، مگر تیسرے خلیفہ نے اس کی جگہ کوفے میں سعید بن عاص کو رکھا، جو کہ خود بنی امیہ سے تھا، اور اس نے کوفے کی حکومت پانے کے بعد کوفے کو بوستان قریش یعنی قریش کا باغ بتایا، جس پر مالک اشتر ناراض ہوئے۔ اب چلتے ہیں ہم معاویہ کی طرف۔ شام کا گورنر معاویہ کو بنایا گیا، اور یہاں تک 23 سے 35 ہجری تک تیسرے خلیفہ، اس مدت میں معاویہ نے اپنی جڑوں کو شام میں کس طریقے سے مضبوط کر لیا کہ سن 31 ہجری کے آتے آتے تک معاویہ صرف دمشق کا گورنر نہ رہا، بلکہ معاویہ کے اختیار میں دمشق، شرق اردن، حمص، قنیسرین اور فلسطین، پورے شام میں بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے معاویہ حاکم بن گیا، یعنی معاویہ گورنر بن گیا ہے۔ اب یہ پہلا وہ کام تھا، اہم عہدوں پہ بنی امیہ کو رکھا گیا۔ پس پہلا کام یہ ہوا کہ اہم عہدے بنی امیہ کے اختیار میں دیے گئے۔ اور دوسرا واقعہ جو تیسری خلافت میں رونما ہوا وہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے لیے بیت المال کا منہ کھول دیا گیا۔ حکم بن ابی العاص جو تیسرے خلیفہ کا چچا ہے، اس کو جسے رسول خدا نے مدینہ سے بھگایا تھا، اور پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ بھی جس کو جرأت نہ کر سکے مدینہ میں بلا سکے، انہیں مدینہ بلا کر کے 1,00,000 درہم حکم بن ابی العاص کو دیا گیا۔ مدینے کی عمومی چراگاہ جو سب کے لیے تھی، لوگوں کو اس میں منع کیا گیا کہ وہ اپنے مویشیوں کو نہیں چرا سکتے، اور اسے بنی امیہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فدق جو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا، انہیں نہ دے کر کے مروان بن حکم جو تیسرے خلیفہ کا چچا زاد بھائی تھا اسے دے دیا گیا۔ تیسرا واقعہ جو تیسرے خلیفہ کے زمانے میں رونما ہوا وہ یہ ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت اصحاب کے ساتھ ناروا سلوک، جس میں سے ابو ذر غفاری کو ربضہ، تبعیض اور جلا وطن کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور جناب عمار یاسر کے ساتھ ناروا سلوک کیے گئے۔ اب آپ غور کریں، آپ فکر کریں، اصحاب کے ساتھ ناروا سلوک، ادھر بنی امیہ کے لیے بیت المال کا منہ کھول دیا گیا، اور ادھر اہم عہدے بنی امیہ کے اختیار میں، اور وہ بھی بنی امیہ میں سے نابکار بد کردار لوگوں کے اختیار میں اہم عہدے دیے گئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو تیسرے خلیفہ کے قتل کا سبب بنی، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بنیادی سبب تیسرے خلیفہ کے قتل کا کون ہے؟ اگر آپ غور کریں تو بنیادی سبب تیسرے خلیفہ کے قتل کا حاکم شام معاویہ ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام نے تیسرے خلافت میں جب حالات کے اصلاح کے لیے تیسرے خلیفہ سے آپ نے ملاقات کی، تو وہاں کے اوپر تیسرے خلیفہ سے صاف لفظوں میں امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ اپنے قرابت داروں کے ساتھ بہت مراعاتیں برتتے ہیں، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، اور معاویہ شام میں آپ کی مرضی کے علاوہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ عثمان کا حکم ہے، آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، مگر آپ اس کو کسی طرح کی کوئی تنبیہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، خود تیسرے خلیفہ کے زمانے میں لوگ کہنے لگے تھے کہ تیسرے خلیفہ کے بعد عالم اسلامی کا حاکم معاویہ کو بنایا جائے گا، اور معاویہ تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم بنے گا۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں اور اس بات پہ توجہ کریے گا، جب تیسرے خلیفہ کا گھر گھیرا گیا اور ان کو قتل کے پلاننگ کی جا رہی تھی، تو تیسرے خلیفہ نے کئی خط لکھا، جس میں سے ایک خط حاکم شام معاویہ کے نام لکھا۔ اس میں یہ تھا، اہل مدینہ کافر ہو گئے، انہوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، جیسے بھی ہو سکے لشکر اور فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یہ خط مصور کے ذریعے بھیجا، مصور کا خط لے گیا، حاکم شام نے پڑھا، اور مصور نے حاکم شام سے کہا کہ تیسرا خلیفہ قتل کیے جائیں گے، دیکھو اس خط میں کیا لکھا ہے۔
تو حاکم شام معاویہ نے مصور کے جواب میں یہ کہا کہ شروع میں عثمان اللہ اور رسول کے مطابق عمل کرتے تھے تو اللہ ان سے راضی تھا، لیکن بعد میں عثمان نے اپنی روش بدل دی تو اللہ نے بھی ان کے بارے میں اپنی رائے بدل دی۔ تو جس کے بارے میں اللہ نے اپنی رائے بدل دی ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ خط تو بھیجا تیسرے خلیفہ نے، لیکن حاکم شام نے تیسرے خلیفہ کے بچاؤ کے لیے کوئی مدد نہیں کی۔ اتنے ہی نہیں، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب حاکم شام کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی تو انہوں نے شام کے ایک سردار جس کا نام ہے یزید ابن قرز کو خط لکھا تیسرے خلیفہ نے۔ یزید ابن قرز خط پا کے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب روانہ ہوا یزید ابن قرز تو پھر حاکم شام معاویہ نے یزید ابن قرز سے کہا مقام ذی حشب پہ ٹھہرے رہنا، جب تک دوبارہ تیسرے خلیفہ کا کوئی پیغام نہ آ جائے مدینے نہ جانا۔ مقام ذی حشب پہ یزید بن قرز ٹھہرا رہا، خبر پہنچے کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور پھر یہ وہیں سے شام کی طرف واپس آ گیا۔ اور ڈاکٹر محمد طاہر درویش نے بہت صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کا مسئلہ حاکم شام معاویہ کے گردن پہ، اس لیے کہ تیسرے خلیفہ سے معاویہ سب سے قریب اور سب سے طاقتور شخص تھا اور یہ تیسرے خلیفہ کی مدد کر سکتا تھا، مگر اس کے بعد بھی مدد نہیں کی۔ سوال، حاکم شام معاویہ نے تیسرے خلیفہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ جواب یہ ہے کہ حاکم شام معاویہ تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تیسرے خلیفہ کی مدد نہیں کی۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ کا قتل واقع ہوا تو اہل مدینہ مولا کے دروازے پر آئے اور مولا علی علیہ السلام کو حکومت کے لیے سب سے شائستہ جانتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور اس طریقے سے معاویہ کے تمام امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اب امام علی علیہ السلام تمام ممالک اسلامیہ کے حاکم قرار پائے اور اپنی حکومت کے زمانے میں چند اہم کارنامے انجام دیے، جن میں سے کچھ اس طریقے سے ہیں۔ ایک، ظالم، نااہل، بد کردار گورنروں کو ان کے عہدے سے ہٹایا، جن میں سے ایک شام کا گورنر حاکم شام معاویہ ہے۔ اور جب امام علی علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے اور آپ کے عقیدت مندوں نے یہ تقاضا کیا کہ کچھ دن کے لیے امیر شام کو، حاکم شام معاویہ کو اس کی جگہ پہ برقرار رکھیے، تو امام علی علیہ السلام کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ اگر اس کو ایک لمحے کے لیے اس کی جگہ پہ برقرار رکھتا ہوں تو میں اس کے ظلم میں شریک ہوں گا۔ دوسرا عظیم کارنامہ جو علی علیہ السلام نے انجام دیا وہ غارت شدہ اموال کو بیت المال کی طرف پلٹایا۔ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں مسلمانوں کا عمومی مال، جسے بیت المال کہا جاتا ہے، جو لوٹا گیا تھا، اس لوٹے ہوئے مال کو پلٹایا۔ امام نے اپنی بیعت کے دوسرے دن یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ہر وہ مال جو ناحق طور پہ کسی کو دیا گیا ہے یا ہر وہ زمین جو بیجا کسی کو ہبہ کی گئی ہے، میں وہ تمام اموال کو بیت المال کی طرف پلٹاؤں گا۔ اور جب یہ خبر عمرو عاص کو ملی تو عمرو عاص نے حاکم شام معاویہ کو خط لکھا، مَا كُنْتَ ثَانِيًا فَاصْنَعْ، معاویہ جو بن پڑے، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس لیے کہ ابو طالب کا بیٹا تمام اموال کو تم سے لے لے گا۔ اور تیسرا اہم کام جو ہمارے امام کے حکومت کے زمانے میں انجام پایا وہ بیت المال کی عادلانہ تقسیم ہے اور مالی سیاست ہے۔ امام علی علیہ السلام کا انصاف، عدالت، مساوات تمام اقوام عالم کے درمیان ضرب المثل قرار پایا۔ آپ نے مہاجر، انصار، عرب، عجم، قرشی، غیر قرشی، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور آپ کی ازواج سب کو بیت المال سے برابر تقسیم کیا۔ اور جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے برابر تقسیم کیا تو اس کے نتیجے میں
طلحہ زبیر آپ سے رنجیدہ ہو گئے۔ اور جب امام علی مقام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عادلانہ تقسیم سے طلحہ و زبیر رنجیدہ ہوئے تو حاکم شام معاویہ، جو کہ مدینے کے حالات کو زیر نظر رکھے ہوئے تھا، اسے معلوم یہ ہوا کہ طلحہ اور زبیر کے دل میں حکومت کی طمع ہے اور وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہیں، تو طلحہ اور زبیر کے نام امیر شام نے ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: اے زبیر، میں نے اہل شام سے تمہارے لیے بیعت لے لی ہے اور انہوں نے مستحکم طریقے سے تمہاری بیعت کی ہے، تم کوفے اور بصرے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے ابو طالب کا بیٹا ان دو شہروں کو اپنے قبضے میں لے لے، اور اگر یہ دو شہر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تم خون عثمان کو عنوان قرار دو اور عثمان کی خونخواہی کے عنوان سے لوگوں کو دعوت دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تمہارے بعد میں نے طلحہ کے لیے بھی بیعت لے لی ہے۔ زبیر کے پاس خط پہنچا، زبیر نے خط پڑھا، خوش ہوا۔ زبیر کے بعد طلحہ نے خط پڑھا، وہ بھی شاد اور مسرور ہو گیا، اور ان کو ذرہ برابر اس بات کی شک و تردید نہیں ہوئی کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی سازش تو کار فرما نہیں ہے۔ معاویہ کے اس خط کے بعد ہی طلحہ اور زبیر نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بصرہ اور کوفے کی حکومت پر اصرار کیا۔ جب امام سے بصرہ اور کوفے کی حکومت کا تقاضا کیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس امر میں فکر درکار ہے، اور اس کے بعد جب آسودہ خاطر نہ ہو سکے ان دونوں کی طرف سے تو امام نے ان دونوں کے تقاضے کو ٹھکرا دیا۔ امام نے فرمایا ما تریدان العمرۃ، تم دونوں عمرہ کرنا نہیں چاہتے ہو بلکہ تم بیعت شکنی اور پیمان شکنی کرنا چاہتے ہو، لہٰذا امام نے ان سے دوبارہ بیعت لی، انہوں نے دوبارہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب یہ لوگ مکے کے لیے روانہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام نے اہل مجلس سے کہا واللہ لا ترونہما الا فی الفتنۃ یقتتلان فیہا، خدا کی قسم ان دونوں کو تم نہیں پاؤ گے مگر ایک ایسے فتنے میں جس میں یہ لوگ کشت و کشتار مچائیں گے۔ طلحہ اور زبیر مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں جس سے بھی ملتے تھے اس سے یہ کہتے تھے کہ ہماری گردن پہ علی بن ابی طالب کی کوئی بیعت نہیں ہے، ہم نے جبراً اور اکراہاً علی بن ابی طالب کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ مکے میں آئے، اور مکے میں آنے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ کو اپنے ہمراہ کیا، اور اس طریقے سے جنگ جمل واقع ہوئی۔ لیکن آپ توجہ کریں، جنگ جمل اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں دو مسلمان لڑے ہیں، اسی لیے محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تاریخ میں جنگ جمل واقع نہ ہوئی ہوتی تو واقع کربلا رونما نہ ہوتا۔ اس جنگ کے پیچھے بھی جس کا سب سے اہم ہاتھ ہے وہ حاکم شام معاویہ ہے۔ جنگ جمل کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام گورنر جنہیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے معزول کیا، جیسے عبداللہ ابن عامر، یعلا ابن امیہ اور مروان بن حکم، یہ سب کے سب بیت المال کے ہڑپی ہوئی دولت کے ساتھ مکے میں جمع ہوئے اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ سارا مال استعمال کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل سے معاویہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جنگ جمل سے معاویہ کو دو اہم فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جنگ جمل میں اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شکست کھاتے ہیں العیاذ باللہ، تو تب بھی وہ اپنے مطلوب نتیجے اور ہدف تک پہنچتا ہے، اور اگر جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر مارے جاتے ہیں تو دو اس کے رقیب جو حاکم بننے کی فہرست میں
وہ میدان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کارنامے، کردار، مناقب اور فضائل کے سامنے معاویہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معاویہ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل میں تنہا نہیں آ سکتا، اور سطحی ذہن رکھنے والے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ضرورت یہ تھی کہ پہلے کچھ معروف لوگوں کو امیر المومنین کے مقابل میں لایا جائے۔ اس لیے معاویہ نے ڈائریکٹ مقابلہ کرنے سے پہلے طلحہ، زبیر، جو کہ شورا میں امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ردیف میں رکھے گئے تھے، ان کو کھڑا کیا۔ طلحہ، زبیر اور ام المومنین عائشہ کو کھڑا کیا تاکہ جنگ صفین میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ سکے۔ جنگ صفین میں کیا ہونے والا ہے ہم اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔